دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلواریں سونت کر طومہ اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹ پڑے۔ وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ محافظوں نے طومہ وغیرہ پر حملہ بولا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو، یہ ابھی میری پناہ میں ہے اور تمہیں جب تک حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد کی موجودگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد اور ابو عبیدہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کے حاکم اپنے آپ کو آج کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ خالد نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو خالد نے اپنا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید، سالاروں نے آپس میں بحث مباحثہ کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو عبیدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید، سالار شرجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتیں اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی سے پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی شہر ہمیں آسانی سے نہیں مل سکے گا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار طومہ اور حربیس ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے۔ تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ طومہ اور حربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر طومہ اور حربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ طومہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کیا اور کہا، ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں گے، لیکن خالد نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طومہ کو جواب دیا۔
جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع نہ رکھنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توما نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ توما نے کہا، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ حضرت خالد نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیری یہ شرطیں اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ حضرت خالد نے گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ توما نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دے کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، حضرت خالد نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جس میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان اور ایک ترکش، یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق سے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔
رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال، تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زائد گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جان بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ حضرت خالد کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا۔ وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کرا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس بن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے۔ تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے۔ میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی، اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا، اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس بن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں۔
یہ لڑکی جو مجھے نہ ملی تو میں شاید پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کو ایک شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرقس عقل اور ذہانت کے لحاظ سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متاثر تھے اور خالد اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرقس نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ حضرت خالد نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں۔ بعلبک، حمص اور طرابلس، یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے گھوڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے جا رہے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یونس بن مرقس نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ 4تھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھوڑ سوار صحرائی آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی، اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھوڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زرد بفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ بعض گانٹھیں کھل گئی تھیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زرد بفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرجد دیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو معرکہ لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے معرکہ مرجد دیباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا ان کی تعداد 1000 تھی، اور یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے سالار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں
کہ یونس ابن مرقس نے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد کو روشنی نظر آئی۔ یونس بن مرقس خالد کو اس لیے تعاقب اور حملے پر اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ حضرت خالد پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دے دی گئی تھی۔ اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس بن مرقس کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ حضرت خالد کو غصہ اور تعصف پریشان کر رہا تھا۔ دشمن مع مال غنیمت کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا، اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس بن مرقس تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیوی اسے دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بن ازور تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی۔ وہ کمر بند تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور ہربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ ہربیس توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو، مسلمانوں نے ہمیں 3 دنوں کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ہربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچھیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے، لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سرپٹ دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالاروں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ ایسے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ معرکہ اور زیادہ خونریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی طرف سے آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا، مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔
لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ معرکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھوڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما اور ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا آدمی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے دور اندر چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ابن ابی بکر، حضرت خالد کا ایک محافظ، سالار عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا، بے طرح اور بے خطر اس طرف گئے جدھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن ان میں راستے بناتے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سالار ہربیس کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس معرکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو معرکے میں سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈ نالے بھی تھے۔ رومی وہیں کہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح معرکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال و اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرقس اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرقس، لڑکی نے کہا، میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرقس دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خون ریز معرکہ لڑا گیا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی۔
جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرقس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرقس، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے، آ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرقس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار توما کی بیوی ہے۔ اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرقس نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھوڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد سے ملنا چاہتا تھا، اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامدی نہیں کی تھی۔ وہی خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا، اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرقس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے لے گا۔ یونس کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی زندگی صرف 2 سال کی تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ حضرت خالد جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔
مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ حضرت خالد نے یہ پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کے کمرے میں آئے۔ ابو عبیدہ مغبوم تھے۔ خالد نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہو کے رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہو۔ 22 جمادی الاخر کے روز، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ یہ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کوحرام بپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ کے نام لکھا گیا تھا خالد کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد پڑھنے لگے، یہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ خلیفۃ المسلمین عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لا زوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مؤمنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہوں، اور کوئی فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے گا۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ابو عبیدہ کو دے کر کہا، وہ زندہ ہوتے تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ مورخ یعقوبی اور واقدی لکھتے ہیں کہ اللہ کی تلوار جھک